کون تھا جو بکا؟ شیعہ تھا جو بکا. اس کا مطلب شیعوں میں بھی بکنے کے چانسز ہیں. نہیں ابھی آپ غور نہیں فرما پا رہے ہیں. اب سنیے گا, اپنی اپنی اوقات کی بات ہے. کوئی زیادہ کے لیے بکا, کوئی کم کے لیے بکا. سلامت پڑھنے محمد و آل محمد. لیکن بکا ہوا یہ انسان یہ پیسے کہ یہ پتہ کہاں چلے سودا کہاں ہوا کا سودا ہوا بند کوٹری میں, راز کھلا چوراہے پر. جب جب انسان دین کے خلاف بولے سوچو کہیں نہ کہیں بکا. جب جب اللہ کے خلاف بولے سوچو کہیں نہ کہیں بکا. یہ اور بات ہے کہ کچھ کا ضمیر بکا ہے, کچھ کا خمیر بکا ہے. کیا جملہ تھا میرا خدا کی قسم. کچھ کا ضمیر بکا ہے, کچھ کا خمیر بکا ہے. جو تنہا بولے اس کا ضمیر بکا, جو نسلوں میں برا بولے اس کا خمیر بکا. کیا جملہ ہے خدا کا. البتہ بکنے والوں کی تعداد کل بھی تھی آج, اور یہ کہیں اور سے نہیں آتے, اسی سماج سے پیدا ہوتے ہیں. سوچو قرآن پڑھ پڑھ کے اتنے برے بھی ہو سکتے ہیں لوگ. قرآن پڑھ پڑھ کے اتنے برے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو نماز پڑھ پڑھ کے کتنے برے ہو سکتے ہیں, وضو کر کر کے کتنے برے ہو سکتے ہیں, تسبیحیں گھوٹ گھوٹ کے کتنے برے ہو سکتے ہیں. تمہیں سوچنا چاہیے. یہ سارے کارنامے تمہارے سوچنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر سارے نمازی اچھے ہوا کرتے تو یہ آتنکوادی کہاں سے آتے؟ اگر سارے قرآن پڑھنے والے اچھے ہوتے تو یہ گلے کاٹنے والے کہاں سے پیدا ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچ کر سمجھ کر قدم آگے بڑھانے چاہیے. اس دور میں ہی صحیح کون ہے جو تمنائے موت کرے گا؟ کسی کو تمنائے موت کرتے تو نہیں دیکھا. اب اگر قرآن مجید کی فہمی کا آپ کے اندر ذوق پایا جاتا ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کا آپ کے اندر شوق پایا جاتا ہے, اور آپ ذکر حسین میں بیٹھے ہیں تو سنیے واقعہ قرآن پہ نثار ہونے کو دل چاہتا ہے. قرآن مجید نے مرنے کی تمنا کے لیے کہا, مرنے کے لیے نہیں. قمر سلطان جواب ہی نہیں آیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم کوٹھے سے کود کے مر جاؤ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم تار پکڑ کے مر جاؤ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پھندا لٹکا کے مر جاؤ. ہم مرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, تمنائے موت کے لیے کہہ رہے ہیں. مرنا اور ہے, تمنائے موت اور ہے. یہ مجلس سے سنا ہوا مجمع ہے. جملہ کہو, تمنائے موت حلال ہے, مرنا حرام ہے. گلا گھوٹ کے مر جانا حرام ہے, تار پکڑ کے مر جانا حرام ہے. تمنائے موت جائز ہے. کیوں ایسا کہا کہ تمنائے موت کرو؟ کہ تمنائے موت کے لیے اس لیے کہا کہ جو لوگ تمنائے موت نہیں رکھتے وہ غلط ہے. تمنائے موت کا مطلب یہ یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ہے. اب میں جملہ کہہ کر اگر اتر بھی جاؤں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. سنو, وہ آدمی دوسروں کو نہیں جینے دیتا جسے یہ یاد نہ ہو کہ اسے خود مرنا ہے. یاد رکھنا ہوگا کہ تمہیں مرنا ہے. وہ کبھی ڈاکو نہیں بن سکتا جسے یہ یاد ہو کہ اسے مرنا ہے. وہ ڈاکو نہیں بنے گا آدمی جسے یہ یاد ہو کہ اسے مرنا ہے. سنو, دو ہی ذاتیں ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں موت یاد ہے, اور کچھ وہ ہیں جنہیں موت یاد نہیں ہے. جو موت یاد نہیں رکھتے وہ بگاڑ کر رہے ہیں, جنہیں موت یاد ہے وہ سدھار کر رہے ہیں. آج لفظ سنیے گا,
آج لفظ سنیے گا اور بھری ہوئی مجلس کو ایک جگہ جمع کر لیجیے، تب ایک طالب علم کی محنت آپ کے پاس پہنچنے والی ہے۔ کچھ کو موت یاد ہے، کچھ کو موت یاد نہیں ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، جنہیں موت یاد ہے وہ خیرات کر رہے ہیں۔ کیا اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو جمع ہو جاؤ اور جملہ سنو۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ صبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ نہیں، قبر سلطان پہنچاؤ اس جملے کو تاکہ صحیح معانی میں آپ اس مجلس کو پڑھ سکے۔ سنو، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں، اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ کیا اب بھی میں نہیں پہنچا اب تک؟ اگر اب بھی نہیں پہنچا ہوں تو یہ جملہ پہنچائے گا۔ اسے موت یاد نہیں تھی، وہ خلافت چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا، اور اسے موت یاد تھی، وہ خلافت چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ سب کو آنی ہے، کس کو نہیں آئی؟ جس نے جیون مقدم رکھا ہے اسے موت ہے، مگر سوال موت کا نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر زندگی گزار دیں۔ میں تو تم سے کہتا ہوں ہزاروں سوئم ہوں گے، خداوند عالم تمہیں سب کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے، یہ میں کہتا ہوں، مگر ہر ایصال ثواب میں بیٹھ کر اتنا تو سوچ لیا کرو کہ جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں سوچ پاتے ہو کہ جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے تو کیوں آئے ہو؟ ہر سوئم میں کسی قرآن کی ضرورت نہیں تھی اگر سوئم یہ اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جب مردوں کو تلاوت قرآن کی اتنی ضرورت ہے تو زندوں کو کتنی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری مجلسیں الگ اسٹائل پر چلتی ہوں اور الگ انداز میں جاتی ہوں، تاہم یہ ضرور سمجھا سکیں گی کہ اگر قرآن قبر میں پڑے ہوئے مردے کو فائدہ دے سکتا ہے تو گھر میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مردوں کے لیے پڑھا جائے گا، زندوں کے لیے بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی محبت میں کسی کے اوپر قرآن پڑھنے آیا بھی تو اس نے اس وقت پڑھا جب وہ مر رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں میں کہتا ہوں تم سے کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں بیٹھ کر آخر میں سوچا کرو کہ کسی بھی سوئم میں ہمیں کیا ملا۔ تو سنو، ارمان کے مطابق جینے میں اور قرآن کے مطابق جینے میں بڑا فرق ہے۔ ایک حدیث میں نے تبصرہ کرا تھا، تھوڑا سا تبصرہ کروں اور آپ کو ایصال ثواب کی انجام تک پہنچا دوں۔ وہ حدیث پہ تبصرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آج میں نے اس مجلس میں نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ میرا سماج یہ سمجھ بھی نہ پائے کہ کون کیا ہے۔ جب موت کی بات آئی تو ایک حدیث آئی بڑی عمدہ جسے ذاکرین نے اب تک جوش میں سنایا، آج میں اسے ہوش میں سناؤں گا۔ میری زندگی کی نورپور میں یہ چھٹی مجلس ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس 20-25 سال کے عرصے میں یہ حال بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے باہر کے زیادہ آ کر پڑھ گئے ہوں، وہ میں نے گھر کے نہیں یہاں بہت کم پڑھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے پیڑ کی چھاؤں میں کبھی چھوٹے پودے ابھرا نہیں کرتے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے۔
حضور بہت دن کے بعد ایک حدیث رسول اللہ سے آپ نے سنی اور غور کیا، اللہ ومن مات اللہ حب آل محمد مات شہید، آگاہ ہو جاؤ جو محبت آل محمد پر مر جائے وہ شہید ہے۔ کیا مولانا اس حدیث سے آپ کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا اس حدیث کو آپ نے رو میں سنا ہے، جو بھی محبت آل محمد پر مر جائے وہ شہید ہے، بس تحفہ مل گیا اور شہید۔ معاف کیجیے گا، کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کتنے راز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بہت خوش ہو گئے۔ کبھی غور کر دیا ہوتا ہے کہ اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے؟ ایک مہینہ گزر جائے گا اگر بسم اللہ کو آپ نے الگ الگ پڑھا، ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا اگر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کبھی جز جز کر کے سوچو یہ من کیا ہے، ماتا کیا ہے، حب آل محمد کیا ہے، شہیدہ کیا ہے، اتنی چیزیں ہیں حدیث میں۔ اب اگر یہ نور پور چھولس جانچا اور شیعت کی بہترین دنیا کا مجموعہ ہے تو سنیں، کوئی تو رشتہ ہوگا شہادت کا محبت سے، کوئی تو رشتہ ہوگا محبت کا موت سے، اور کوئی تو رشتہ ہوگا محبت کا موت کا من سے۔ مولانا یہ من ہی کیا ہے؟ ان لوگوں کی دنیا میں جو یہ ٹوپی پہنے بیٹھے ہیں اور امامے کے لوگ بغیر ٹوپی بیٹھے، یہ کبھی کبھی ہماری مجلسوں میں بے امامہ اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ قوم لباس کا احترام نہ کرے، کردار کا احترام کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک گز کے فالتو امامے کو دیکھتے ہی تم نے سلام کر لیا؟ یہ بھی کوئی پولیس تھوڑی ہے کہ بغیر وردی کے آیا تو پہچانے نہیں گیا کہ دیوان جی کہاں ہے؟ یہ مولوی ہے، یہاں لباس سے مولوی نہیں بنتے، کردار سے مولوی بنتے۔ متوجہ رہیے گا کہ یہ من کیا ہے مولانا؟ ان کی زبان میں یہ من صاحبان عقل کے لیے بولا جانے والا ایک حرف ہے، اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے دنیا میں۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون عقل مند ہے جو محبت آل محمد پہ مرے تو شہید مرے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میری بات سمجھ میں آ جائے گی، نہیں آئی تو پھر سمجھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل مندوں کی موت کے لیے بات ہو رہی ہے، بے وقوفوں کی موت کے لیے بات۔ مریں گے تو بے وقوف بھی اور مریں گے عقل مند بھی، تو بے وقوفوں کی موت کا نتیجہ شہادت نہیں ہے، عقل مندوں کی موت کا نتیجہ شہادت ہے۔ عقل مندوں کی موت کا نتیجہ شہادت ہے۔ مولانا عقل مند کون ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ عقل مند کون ہے۔ میں یہ سمجھا دوں کہ عقل مند کون ہے تو مجلس بھی ہو جائے گی اور میرا مقصد بھی ادا ہو جائے گا۔ سنو، عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ نے کوئی ایک جگہ تھوڑی کہا کہ من ماتا اللہ حب آل محمد، ایک جگہ اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا۔ ابھی تو ترجمہ باقی ہے، یہی تو فائدہ ہے غدیر کا کہ یہ کسی دوپہر میں گم نہیں ہوتی ہے، یہی فائدہ ہے غدیر کا۔ من ماتا، من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا، جس عقل مند کا میں مولا ہوں اس عقل مند کے علی مولا ہے۔ بیدار ہونا، علی بے وقوفوں کے مولا نہیں ہے، عقل مندوں کے مولا۔ علی بے وقوفوں کے مولا نہیں ہے، عقل مندوں کے مولا ہے۔ مولانا یہ کیسے کہہ دیا کہ عقل مندوں کے مولا؟ تو یہ تو طے ہے کہ رسول بھی سب کے مولا نہیں تھے، تو علی بھی سب کے مولا نہیں تھے۔ وہ عقل مند ہے جو علی کو مولا مانتا، اور سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ جو آج تک علی کو مولا نہیں مان سکا۔ کیا جملہ ہے میرا۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے مولانا کہ ہم عقل مند ہیں؟
میں شیعہ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم گلیوں میں یا علی کہتے پھرتے ہو، کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ عقیدہ ہے تو یا کاظم تمہارا عقیدہ نہیں ہے، یا جعفر تمہارا عقیدہ نہیں ہے، یا تقی تمہارا عقیدہ نہیں ہے، یا نقی تمہارا عقیدہ نہیں ہے، 12ویں کا نام لیا کرو، 11ویں کا نام لیا کرو، کیوں 8ویں کا نام لیا کرو؟ سارے ایمان تمہارے عقیدے میں ہیں، صرف علی ہی کا نام کیوں لیتے ہو؟ پتہ چلا یہ عقیدے کا اعلان ہے ہی نہیں۔ جب تم یا علی کہتے ہو تو ایک لفظ کہتے ہو کہ غدیر میں علی ہی کا اعلان ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ گلیوں میں شیعہ یا علی کہہ کر بتاتا ہے کہ یہ عقل مندوں کی قوم ہے، بے وقوفوں کی قوم نہیں ہے۔ چلیے، یہ سویم ہے اور اس میں بہت زیادہ بحث نہیں کی جاتی، میں بالکل قریب آ کر ایک آخری بحث چھیڑتا ہوں۔ یہ کون طے کرے گا کہ عقل مند کون ہے؟ یہ وہ وبا ہے جو میرے شہر میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں، اس مجلس میں اور اس مجلس سے باہر بھی پائی جاتی ہے۔ سنیے اور غور سے سنیے، اختلاف کی ہوا نے قوم کے بہترین لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، اور قوم میں کسی شخص نے کسی کو عقل مند نہیں بنایا۔ بڑی عجیب بات کرو، ایک صاحب کی ایک صاحب سے لڑائی ہو گئی، لڑائی کا ہونا تھا، تیسرے آدمی آن کے ملے، ارے میاں کیا ہو گیا تھا؟ کہاں چھوڑے، بے وقوف انسان۔ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے، جو شے کسی دکان پہ نہیں ملتی اس آدمی نے اشارہ کر کے دیکھی، تمہیں عداوت کیا ہو گئی؟ اس کی عقل ختم ہو گئی۔ اس قوم نے اختلاف میں اتنی بے وقوفی باقی ہے کہ لگنے لگا کہ قوم میں کوئی عقل مند ہی نہیں ہے۔ ان سے کیا بات؟ عقل، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہ کہا کہ عقل کسے کہتے ہیں، وہ ترجمہ کیا مولا نے اور وہ بات کہی آقا نے کہ جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے گھر خرید لیا عقل مند ہوں، کوئی سمجھتا ہے آدمی خرید لیا عقل مند ہوں، کوئی سمجھتا ہے عقیدہ خرید لیا عقل مند ہوں، کوئی سمجھتا ہے اس کی غربت خرید لی عقل مند ہوں۔ ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنگ سے پلاٹ خرید لیا عقل مند ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنگ سے کر رہا ہے، لیکن سچی بات کیا ہے؟ حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ کہ مولا نے بتایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت ہو سکے۔ خوب سوچنا، میں تو آخری منزل میں آ گیا، جس سے رحمان کی عبادت ہو سکے۔ دوسری چیز وہ اکتسبہ بہ الجنان، اور جس سے جنت خریدی جا سکے۔ کیا کروں، یہ دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ لوگ ملا کی بات پہ غور کر رہے ہیں، حجت اللہ کی بات پہ غور نہیں کر رہے۔ ملا کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ، امام نے کیا کہہ دیا؟ حدیثوں پہ داد دیا کر، ورنہ مولوی حدیث پڑھنا بند کر دے، اپنی باتوں پہ مجلس تمام کر کے چلے جائیں۔ سنیے گا غور سے، تو عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت ہو سکے۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر شام کے حاکم میں کیا تھا؟ معاویہ میں کیا تھا؟ اس کے پاس تو لشکر، دولت، چھاؤنی سب کچھ تھا۔ اگر سب کچھ تھا تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ سنیں، مولا نے قیامت تک کا فیصلہ کیا ہے۔ مسکرا کے فرمایا تلکن نکرا، وہ چالاکی تھی۔ تم جاگ تو رہے ہو، ٹائم تو زیادہ نہیں ہو گیا، ٹائم تو زیادہ نہیں ہو گیا، بیٹھے ہوئے دیر تو نہیں ہو گئی، تو وہ چالاکی تھی۔ اس کا مطلب یہ دو ہی آدھار ہیں زندگی کے، کچھ لوگ عقل مندی کے بل پہ جیئیں گے جنہیں اللہ کہتا ہے کہ عقل اسے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ چالاکی کی بیس پہ جیئیں گے۔ اب تم دونوں معاملوں میں دیکھ کے چلو کون عقل مند ہے کون چالاک۔ ایسا نہیں ہے کہ چالاک اس میدان میں پایا جاتا ہو یہاں نہ پایا جاتا ہو، چالاک تو مسجد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر مسجد میں نہ ہوتے تو جوتیاں چلتی کیوں؟
نہیں، میں نے وہ بات کہی جو تم سے دور رہ گئی، اس لیے تم ہنس دیے اور مسکرا دیے۔ وہ چالاک تھا، نماز پڑھنے گیا تھا کیا؟ وہ ایک جوڑی جوتے لیا ہے، کام ہو گیا اس کا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ چالاک صرف بازار میں پایا جائے گا، مسجد میں بھی ہے۔ تمہیں پہچاننا ہوگا چالاک کون ہے۔ نہیں 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 نہیں، مجلس اپنے معیار پر آنی چاہیے، اپنے معیار پہ آنی چاہیے۔ بڑی محنت ہوتی ہے ایک مجلس کو تیار کر کے لانے میں۔ غور سے سنیے گا، غور سے۔ تمہیں طے کرنا ہوگا چالاک کون ہے، عقل مند کون ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو رحمان کی عبادت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے باہر کھڑا ہے چالاک ہے، جو مسجد کے اندر کھڑا ہے عقل مند ہے۔ قمر سلطان، یہ تو موضوع تمہارا خوش ہو گیا، یہ تو چلا ہی نہیں۔ یہ چل اس لیے نہیں رہا ہے کہ ہم ہر میدان میں طے نہیں کر پا رہے کہ کون چالاک ہے کون عقل مند، کون چالاک ہے کون عقل مند۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وسیم رضوی نے غلط بول دیا، غلط کچھ نہیں بولا، اس کی چالاکی تھی، اس کے کام آ گئے۔ اگر عقل مند ہوتا تو کبھی نہ بولتا۔ عقل مند تو اس کا نام ہے نا جو جنت خریدے، جو رحمان کی عبادت کرے۔ تو ہر گلی کوچے میں اور ہر جگہ چالاک اور عقل مند ٹہل رہے۔ تمہیں طے کرنا ہوگا کہ کون عقل مند ہے کون چالاک۔ توجہ دیجیے گا، کون عقل مند ہے کون چالاک۔ کیا میں یہ بات کہوں کہ چالاک میں اور عقل مند میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے، مگر میں یہ لفظ کہوں گا کہ اس چالاکی اور اس عقل مندی کو سوچنا پڑے گا کہ لوٹنے کون آیا ہے، لٹانے کون آیا۔ کون بانٹنے آیا ہے، کون بٹورنے آیا ہے، کون پہلے آیا ہے، کون بعد میں آیا ہے۔ سنو، تمہیں طے کرنا ہوگا، جم کے سننا یہ لفظ، اس کے بعد چپ ہو جاؤں گا اور تفصیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر تم سمجھ گئے کون عقل مند ہے کون چالاک، تمہیں طے کرنا ہوگا کہ کون فرش ایمان پہ آیا ہے کون دسترخوان پہ ہے۔ دنیا سمجھ نہیں رہی ہے کہ مجلس میں سناٹا تھا، کھانے میں بھیڑ ہے۔ مجلس میں سناٹا تھا، کھانے میں بھیڑ ہے، یہی پتا چلتا ہے طعام کا کون ہے، امام کا کون ہے، یہی پتا چلتا ہے۔ کیا سوچ کے چل رہے تھے؟ کیا سوچ کے چل رہے تھے؟ کوئی نہیں سمجھے گا، سب سمجھتے ہیں کہ مجلس کے اندر بیٹھنے میں اور مجلس کے باہر کھڑے ہونے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، صرف چالاکی اور عقل مندی کا فرق۔ وہ چالاک کے باہر کھڑا ہو کے اپنا وقت بتاتا رہا، یہ عقل مند ہے مجلس میں بیٹھ کر جنت کماتے رہے۔ نہیں غور فرما رہے آپ۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں اور کھل کے سنو، جو مجلس حسین میں اندر نہیں آ سکتا وہ جنت کے بھی اندر نہیں آ سکتا۔ کھل کے کہہ رہا ہوں۔ کم سے کم اتنے تو حوصلے پیدا کرو کہ عقل مندی کیا ہے۔ کیا خرید کے خوش ہوئے؟ کیا خریدنے کے لیے کہا گیا؟ تم سے کہا گیا تھا کہ جنت خریدو، تم نے جا کے ضمیر خرید لیا۔ تم نے کیا خرید کے اپنے آپ کو یہ کہا کہ تم جنتی ہو؟ اعلان نہیں ہو سکتا جنت کا۔ میں ایک لفظ کہہ کر تمہیں اس مجلس کا حوالے کرتا ہوں امام زمانہ۔ سنو، اگر دنیا میں کسی سرزمین کو جنت کہا گیا ہے تو وہ وہی جگہ ہے جہاں جناب فاطمہ آئیں۔ جنت البقیع، دنیا کی کوئی زمین جنت نہیں بنی،
صرف وہ زمین جنت بنی جہاں جناب فاطمہ زہرا کا وجود مقدس وہی زمین جنت بنی. تو تمہیں سوچنا پڑے گا کہ وہ زمین جنت کیوں بنی. اس کا مطلب جہاں فاطمہ ہو وہی جنت ہے. جس عقیدے میں فاطمہ ہے وہ عقیدہ جنتی ہے. جس قوم میں فاطمہ ہے وہ نسل جنتی ہے. جس کردار میں فاطمہ ہے وہ کردار جنتی ہے. یہ بھری ہوئی مجلس اس علاقے کے شیعوں کی ترجمانی کر رہی ہے. اور میں تمہیں خوش نصیب مانتا ہوں کہ جب تک تمہارے اندر یہ حوصلے موجود ہیں کہ تم کسی بزرگ کے، کسی جوان کے، کسی عورت کے، کسی مرد کے مرنے میں یہ ہمت کر رہے ہو کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دیتے ہو، اس کے ایصال ثواب میں ہمت کر کے آتے ہو، یہ تمہاری برادری کا شرف ہے. یہ تمہاری برادری کا شرف ہے اور اسے باقی رکھنا. اگر یہ بھی باقی نہ رہا تو پھر ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی جگہ ظلم آ جائے گا. اس لیے کہ جو عوام کے گھر اجڑ جانے پر افسوس نہیں کرتے، وہ کسی امام کے اجڑ جانے پہ افسوس کیا کریں. اگر تم مظلوم کی عزاداری کرتے ہو تو ہر مظلوم سے محبت کرو. جیسے ہی اس پر ظلم ہو اس کے قریب آؤ، اسے یقین دلاؤ کہ ہم گل کی طرح اپنا راستہ طے کر کے تمہاری طرف آ رہے ہیں، تاکہ تمہارے کربلائی ہونے کا پتہ چل سکے. کربلائی ہونے کا یہ کبھی مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی جگہ سب اپنی جگہ. نہیں، اگر کسی کے گھر میں موت ہوئی تھی تو یہ مجمع آیا تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ مظلوم سے محبت کرتا. اگر مظلوم سے محبت ہے تو تم پرسہ دو. خدا کا شکر ہے کہ تم مجلس کر پا رہے، ورنہ بہت سی جگہوں پر مجلسوں پر پابندی لگ چکی. اب مجلسیں کرنا بھی آسان نہیں رہیں گی. بہت بڑی جنگ کر کے یہ مجلسیں ملے گی. جو مجلسیں بہت ہو گئیں وہ بہت غنیمت مانو. جو ذکر تمہارے قریب سے گزرا ہے اسے غنیمت مانو. میں تو کہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہاری میتیں رہیں اور مجمع نہیں رہا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت سارے سوئے عمر 40 میں ہوئے اور ان میں مجمع نہیں تھا؟ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کسی بھی سوئم میں بیٹھنے والوں، کیا مجھے یہ جواب دو گے کہ تمہارے اپنے عزیز کا سوئم تو 3 دن میں ہو بھی گیا، لیکن حسین کا سوئم کب ہوا؟ اور محمد کا سوئم کب ہوا؟ جناب قاسم کا سوئم کب ہوا؟ جناب عباس کا سوئم کب ہوا؟ کیا تم سننا چاہتے ہو سوئم کیسے ہوا؟ وہ سوئم ہی کا دن تھا جب اپنے باپ کی میت کے قریب سید سجاد کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، بابا میرے ہاتھ بندھے. بابا میرے ہاتھ بندھے. ہمت کرو کہ تم پرسہ دینے والوں کو پرسہ دے سکو. کیوں؟ اس لیے کہ تم انہیں پہچانتے ہو. اب اگر میں اس بستی میں اس جملے کو اجاگر کر دوں تو مجلس تمام ہو سکتی. جناب زینب کو 2 شکوے رہے، مدینے تک جب واپس آ گئی 2 شکوے رہے، اور دونوں نانا کے روزے پہ جا کے جناب زینب نے بیان کیے. نانا، پہلا شکوہ یہ ہے کہ میرے خاندان کے اجڑ جانے پہ بھی کسی نے مجھے پرسہ نہیں دیا. پہلا شکوہ یہ ہے کہ میرے خاندان کے اجڑ جانے پر بھی مجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا. اور دوسرا شکوہ سنیے جس پہ دل ٹوٹ جاتا ہے اچھے انسان. نانا کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، نانا میں قسم کھاتی ہوں آپ کے روزے کی، مجھے کربلا سے یہاں تک کسی نے پہچانا نہیں. نانا میں نبی کی نواسی تھی، میں علی کی بیٹی تھی، میں خود
خطبے دے رہی تھی، مگر کوئی تو ہوتا جو پہچان کے یہ کہہ دیتا کہ نہیں زینب، ہاں عزیزو، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں مصائب کو اس ڈگر سے ہٹا کر پڑھوں جو آپ کے اور سب کے درمیان میں مصائب ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کیسے کیسے سورما تھے جنہوں نے کربلا میں اپنی جان دی۔ آج میں ایسے ہی ایک مجاہد کو یاد کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اور میں بہت زیادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس وقت میں اس کو سلام کیے بغیر گزر نہ پائے۔ کوئی بھی خطیب ہوگا اگر وہ ممبر پہ ہوگا اور یہ وقت اس کو آ رہا ہوگا جو وقت میرے سامنے آ چکا ہے تو وہ ضرور یاد آئے گا۔ وہ کون تھا؟ وہ غور سے سنو۔ ایک صحابی حسین نے حسین کی برابر میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، مولا یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ حسین نے اپنے نمازی صحابی کو دیکھا اور صحابی کو دیکھ کے گلے سے لگا کے کہا، خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے، اور حکم دیا مصلے بچھا دیے جائیں۔ مقتل میں نہیں، میں نے کمزور بات کہی، مقتل میں نہیں۔ جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جانا تو اس بات پہ رونا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ایسے جلتے ہوئے ریت پر جس پر چنے کا دانہ گر جائے تو اسے بھون دیا جائے، اس پر کوثر کے چہیتوں نے وضو کیا۔ کیا میری بات نہیں پہنچی؟ جانتے ہو جب امام حسین نے جلتی ہوئی ریت پر تیمم کیا تو آسمان کی طرف دیکھا کہ آج بارش کوثر جلتی ہوئی ریت سے وہ تیمم کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں ان مولویوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایک بات جو میرے سماج کو بہت رلائے گی، افسوس یہ نہیں ہے کہ حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن میں تمہیں گواہ بناتا ہوں آج اپنی مجلس کا کہ اگر کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو، اسے وضو کرنا ہو، کتنے لوگ دوڑیں گے کہ اس کو وضو کا پانی لا کر دیں؟ میرا امام کربلا میں کھڑا سوچتا رہا، سوچتا رہا میرا امام، خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ امام حسین نے حکم دیا صفیں آمادہ کر دی جائے۔ تقریباً 30 یا ایک روایت میں اختلاف ہے 32 صحابیوں نے صفیں بچھا دی۔ صفوں کا بچھانا تھا کہ جناب سعید اور جناب زہیر دو نام دیے جاتے ہیں، ایک ابو ثمامہ سیدابی نام دیا جاتا ہے۔ ان تینوں ناموں میں سے دو نام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد امام کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا ہم آپ سے ایک اجازت چاہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا، کیا چاہتے ہو سید؟ کہا، مولا 4000 تیر ہیں جو آپ کی جان لیا چاہتے ہیں۔ کہا، سعید پھر؟ کہا، مولا اگر آپ کی پیشانی پہ ایک بھی تیر لگا تو ہم قیامت میں زہرا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ہم قیامت میں زہرا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ امام نے فرمایا کہ سعید میرے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پہلی نماز تھی، پہلی نماز جس میں کوئی امام کے آگے کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ زہرا کے لال پہ نظر ڈالی، تیر کھڑکنے لگے، کمانیں کھڑکنے لگی، تیر چلنے لگے۔ زہرا کے لاڈلے نے نیت کر لی، نماز شروع ہو گئی۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب نماز تمام ہوا چاہتی تھی تو کوئی تیر حسین کے بدن پہ نہیں لگا۔ آخر یہ اتنے تیر چلے کہاں گئے؟ راوی لکھتا ہے کہ سعید نے تیروں کو ہاتھوں پہ روکا، چہرے پہ روکا، سینے پہ روکا، ماتھے پہ روکا،
پیروں سے روکا، تیر ہی تیر بدن میں ہو گئے. جب تیر بدن میں ہو گئے خون رسنے لگا، پیاس بھڑکنے لگی، بدن نڈھال ہونے لگا. بس ایک مرتبہ گرتے ہوئے ہاتھوں کو سعید نے سنبھال کے کہا، اے میرے معبود اتنی زندگی دے دے کہ تیرے نبی کا نواسا نماز تمام کر لے. جیسے دعا پوری ہو گئی، ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. یہ بھرا ہوا مجمع، یہ سوئم کی مجلس، یہ بستی پر محبتوں کا نچھاور ہوتا ہمیں کربلا کی اس وادی میں لے کے جاتا جہاں ایک وفادار اپنے آقا پر جان نچھاور کر رہا. مولا مصلی سے اٹھے، تپتی ہوئی ریت سے اٹھے، اپنے صحابی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، جلدی جلدی تیروں کو نکالا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، پیشانی پہ پیشانی مل کے کہا سعید کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. سعید کیا چاہتے ہو؟ سعید نے آنکھیں کھول کے کہا مولا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے. سعید عنقریب خدا تجھے کوثر سے سیراب کرے. یہ آخری جملے اور اس کے بعد فرصت. خدا تجھے عنقریب کوثر سے سیراب کرے گا. ساقی کوثر کے لال نے اپنے وفادار صحابی کو بھروسہ دلایا ہی تھا کہ اچانک جناب سعید نے اپنے پیر سکیڑنا شروع کر دیا. مولا نے پوچھا سعید کیا ہوا؟ کہا مولا کوئی امامہ بردوش نورانی ہستی ہے، کوئی صاحب روحانیت نورانیت ہستی ہے جو مجھے بلا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے آؤ سعید ہم تمہیں کوثر سے سیراب کریں. عزیزو تم سن چکے، میرا جملہ سنو اور گریہ کرو، رو امام حسین پر، اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل ہوتی ہے، انہی کے ذریعے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. یہی اشک ابا ہے جو تمہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں. جملہ سنو. مولا نے کہا سعید سلام کرو میرا نانا رسول آیا. مولا ان کے پیچھے ایک اور ہستی کا میرا باپ علی مرتضیٰ، کا مولا ان کے برابر میں کوئی اور ہے کا میرا بھائی حسن مصطفیٰ. ہاں عزیزو بس آخری جملہ. تو ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں مولا ایک نقاب پوش بیوی ہے. تو سعید آنکھیں بند کر لے، میری ماں فاطمہ تیری پیشوائی کو آئی ہے. اے سعید تجھے کوثر سے سیراب کیا جائے گا. آنکھیں بند ہو گئی، ایک ہچکی آئی، منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما.